अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ अदा शुजा। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ अहम खबरों के हवाले से कि अखबारात ने कौन कौन सी अहम खबरों की आज की हेडलाइंस बनाया है, आपसे भी शेयर करेंगे। हमारे एनालिस्ट उसका अपना तज्जा देंगे। बात करने के लिए मौजूद हैं, सबसे पहले तशरीफ रखते हैं आगा इकरार हारून साहब, इनके साथ तशरीफ रखते हैं नासिर गिल साहब, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जफर महमूद शेख साहब। कार्टून हमारे साथ मौजूद है मजहर शहजाद साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे विफाकी काबीना के इजलास के हवाले से। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ। सऊदी अरब से 3 अहम मुआहदे हुए हैं, जिसमें ये भी एक मुआहदा है कि जो सीपैक का हिस्सा बनने का इंदिया दिया था सऊदी अरब ने, उसका भी बाकायदा तौर पर मुआहदा हो गया है। और 100 बड़े टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया है। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक जून 2019 तक पॉलिसी बनाई जाएगी और इस हवाले से इसको रिव्यू भी किया जाएगा। और फाटा और दीगर कुछ इलाकों में जो टैक्स छूट देने का फैसला है, उसके हवाले से भी बातचीत हुई। ये आज का हमारा पहला मौजू होगा। नाज़रीन, दूसरा मौजू जिसके हवाले से हम बात करेंगे, विफाकी काबीना के इजलास में भी इस हवाले से बातचीत हुई। और सानेह मॉडल टाउन एक ऐसा स्याहबाब पाकिस्तान की तारीख में जिसमें 14 रिपोर्टेडली बेगुनाह लोगों का खून कर दिया गया। और ये खून किसके सर पर है, ये अभी तक जो है हम डिसाइड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हमें कुछ रोशनी की उम्मीद पैदा हो गई है। वरसा के लिए एक अच्छी उम्मीद पैदा हो गई है कि सानेह मॉडल टाउन में जो मुलजिम पुलिस एहलकार थे, जो उस कार्रवाई का हिस्सा बने, उनको हटाने का हुक्म दे दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। वज़ीर आज़म ने ताहिरुल कादरी साहब को भी एक टेलीफोन किया है और मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने के अज़्म का उन्होंने इजहार किया है। तीसरा हमारा मौजू नाज़रीन IMF के हवाले से बात करेंगे। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से IMF की टीम पाकिस्तान में मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो दौर होगा। वफ़ की खजाना, तिजारत, अवालाई, पेट्रोलियम और मुतादिद हुकाम से मुलाकात भी होगी। आपको इस हवाले से भी आगाह करेंगे। चौथा हमारा मौजू नाज़रीन, आर्मी चीफ ने एक खिताब किया इम्पोर्टेंट। उनका ये कहना था कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुल्क में महफूज माहौल फराहम करेंगे। और ये एक पैगाम बैरून मुल्क तमाम सरमायाकारों के लिए भी था कि आप आए, पाकिस्तान में एक आपको अच्छा माहौल फराहम किया जाएगा जो कि सिक्योर होगा। अमन और मुआशी तरक्की के लिए जो भी करना पड़ा वो हम करेंगे। और पांचवा और आखिरी मौजू ये होगा कि इंसानियत सोज जराइम म्यांमार में एक तवील अरसे से जारी हैं। वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उनकी आइडेंटिटी का मसला, उनके साथ जो मैसेकर की एक सूरत हाल है, उसके हवाले से म्यांमार में इंसानियत सोज जराइम के हकायक इकट्ठे करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह फैसला कर लिया है, एक टीम बनाई जाएगी। यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और OIC की मुश्तरका करारदाद एक मंजूर हुई। आगा इकरार हारून साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करूंगी। विफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। सबसे पहले तो सऊदी अरब से जो 3 मुआहदे हुए उसके बारे में बात करें। देखिए जी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक संडे को जो सऊदी डेलीगेशन है वो पहुंचेगा इस्लामाबाद, और उसमें 3 शोबे जो है उनमें इनकी इन्वेस्टमेंट मुझे इमीडिएट नजर आ रही है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनकी नजर आ रही है, सेकेंडली IT जो हमने पार्क्स बनाने हैं उसमें नजर आ रही है, और थर्ड जो है वो एग्रीकल्चर में। और ये सीपैक के हवाले से होगा। देखिए, बात ये है कि जो हमारी अब जितनी भी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट होनी है ना, वो जो सीपैक का मेन रूट है वो नहीं उसके साथ ही है, क्योंकि आपके पास स्पेसेस ऐसे उस तरह रही भी नहीं। आपने जितने भी, जैसे हम कहते हैं, आपने अर्ली हार्वेस्ट के लिए भी जो आपने प्रोजेक्ट करने हैं उसी के साथ कर रहे हैं, तो उसको डेफिनेटली हम सीपैक का हिस्सा कह सकते हैं, क्योंकि सीपैक के उसके ऊपर है, मेन जो रूट है उसके ऊपर होगी। सेकेंडली ये है कि अभी तक आपको पता है कि 53 कंट्रीज ने सीपैक को में शमूलियत की ये बात की थी, ख्वाहिश का इज़हार किया था। तब भी सऊदी अरब भी उसमें शामिल था, UAE भी शामिल था, लेकिन वो बात होने के बाद हमें आगे कोई उसकी टेंजिबल रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे थे। तो ये एक जो दौरा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सऊदी अरब पे, ये आपको उसके फ्रूट्स नजर आएंगे कि दौरे को मेरे ख्याल में अभी 10 दिन नहीं हुए हैं और उनकी टीम जो है वो लैंड कर रही है संडे को। तो ये इसको टेक्निकली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो ये हमारा इंटरेस्ट भी शो करता है और उनकी सेकेंडली हमारी एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू भी है ना, इसको आप देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी का ब्रेक थ्रू भी है कि हमने सही चीज जो है सही बायर को बेचने की कोशिश की है, इंस्टेड कि हम उन ममालिक के साथ बात कर रहे हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है, जिनके पास जिनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा बड़ी बातें होती रही कि सेंट्रल एशिया का फलाना मुल्क इसमें शामिल होगा। आप उनका पर के पट्टा निकाल के देख लें, शायद वो हमसे भी कुछ ममालिक ऐसे थे जिनका नाम लिया जा रहा था, वो हमसे भी 4 गुना गरीब थे। तो मेरा मकसद है कि फायदा क्या था उनका शामिल होने का। हमें वो इन्वेस्टर चाहिए जिसके पास कैश फ्लो हो। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टारवेशन हुई हुई है कैश से, कैश स्टारवेशन का आविष्कार है। हमारे में विगर है, हमारे में बेस है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, सब कुछ है हमारे पास,
لیکن ہمیں جو ڈیٹ ریٹائرمنٹ کرنے کے لیے یکدم کھایا ہوا پیسہ نکالنا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے ہماری جو ہے اکانومی ہر ہفتے بیٹھ جاتی ہے. میں واپس آپ کی جانب آتی ہوں. ناصر گل صاحب, سعودی عرب کے سی پیک میں شمولیت کے اثرات کیا ہوں گے؟ پہلے تو پاکستان اور چائنا پر دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی تھی, کچھ ایسے حاسدین بھی تھے, کچھ ایسے لوگ بھی تھے, ممالک تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر ترقی کرے, لیکن سعودی عرب ایک اہم اسٹیک ہولڈر کے طور پر اس منصوبے میں شامل ہو گیا, معاہدے ہو رہے ہیں, اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں وردہ, جیوگرافی ڈز ناٹ ٹیل لائے, اور وہ سیم رہتی ہے. ہسٹری کیوں سیم ریپیٹ کرتی ہے؟ بیکاز جیوگرافی ریمینز دا سیم. پاکستان کی ایک جیوگرافیکل ویلیو ہے, اس کو نو بڈی کین ڈینائی اٹ آل ٹوگیدر. یہ بڑا, اگر آپ میپ دیکھیں دنیا کا, تو وہ ساؤتھ چائنا سی کے بعد یہ جو روٹ جو چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ ہے اور پاکستان اس میں سینٹرالٹی رکھتا ہے, یہ روٹ آپ نقشے میں دیکھیں, پورا سینٹرل ایشیا ایون رشیا تک ایشیا تک میں جائے تو ساروں کا ایک نیچرل جو کورس ہے نا وہ ادھر بنتا ہے, کیونکہ یہ لنک کرتا ہے آگے. اب سعودیہ کے ساتھ جو ہماری بات چیت وہ ایز اے پارٹنر آ رہا ہے, ایز اے پارٹنر اسٹیک ہولڈر. جس طرح یعنی کہ یہ وزیر اطلاعات نے باقاعدہ کہا کہ وہ تیسرا, یعنی کہ ایک پاکستان, ایک چائنا اور ایک سعودی عربیہ, یعنی کہ اور چائنا کو اس پہ انہوں نے کوئی اعتراضات انہوں نے شو نہیں کیے, نہ انہیں, کیونکہ ان کا اپنا ویژن براڈ ہو رہا ہے, بیکاز اٹ از ہٹنگ نیو لینڈ مارکس. سعودیز کا یہاں پہ آنا, انویسٹ کرنا, ایک تو پاکستان کو ایسا کوشن ملے گا نہ صرف فورن پالیسی میں بلکہ اکنامکس میں, کہ آپ دیکھیں اب یہ بلو ٹریڈ آپ دیکھیں جو کہ ہم میری ٹائم کانفرنس بلا رہے ہیں, سیکورٹی کا انتظام ہو رہا ہے, تو اس لحاظ سے یہ جو بلو ٹریڈ یہاں سے گوادر سے انیشیٹ ہوگی نا, یہ آپ کے پورے ریجن کو, مڈل ایسٹ کو دوسرے کو لنک کرتے ہوئے آگے یہ کنیکٹیوٹی ہوگی, ایسے ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک. یہ ویژن ہے چائنا کا جس کی مخالفت بھی ہے, یعنی کہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انڈیا بھی اس سے دور نہیں رہ سکے گا. نیچرل کورس ہی ہوگا. افغانستان میں اگر پیس آ جائے, افغانستان میں اگر مطلب پیس آ جائے, یقین کریں, اور یہ نیٹو ٹروپس یہاں سے چلی جائیں, ایران کے معاملات, اس نے نیا محاذ کیوں کھولنا چاہتا ہے امریکہ, کیونکہ افغانستان میں تھوڑے اس کے پاؤں ابھی تک جمے نہیں ہیں اور اس کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں. اس کی اپنی عوام, ٹرمپ کا آپ ایڈریس دیکھ لیں, وہ سارا اپنے عوام کو بات کر رہا تھا کہ فرسٹ امریکہ. لوگ پوچھتے ہیں اب ہمارا پیسہ کہاں انگیج کر رہے ہیں, کہاں انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس مناسبت سے سی پیک کے بڑے برائٹ جو ہے نا ویژن ہے سعودیز کا یہاں آنا, اٹس اے ویری گڈ اومن. پاکستان کو نہ صرف ڈپلومیٹک کوشن ملے گا, اکنامک کوشن ملے گا, اور ان کی سپورٹ سے سی پیک اور اسٹرینتھن ہوگا. وہ انویسٹ کریں گے گوادر سٹی پورٹ میں, آئل ریفائنری, آئل سٹی بنا دیں گے اسے. وہاں پر کیا ہوگا, چائنا اور باقی جو ملک جہاں سے آئل ٹریڈ ہوگی, یہاں ریفائنریز بنے گی, پاکستان کو فائدہ ہوگا اس سے. جو ٹریٹ ہوگا تیل وہ یہاں سے آگے جائے گا. رائٹ. ظفر محمود شیخ صاحب, سعودی عرب کا سی پیک میں شامل ہونا, 3 بڑے معاہدے, اور فوری طور پر ان کی ٹیم آئی ہے, اس حوالے سے بات چیت کا عمل شروع ہو گیا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ تو معاشی طور پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دوسرا, جیسے ہم امریکہ کو دیکھ رہے تھے یا بھارت کو دیکھ رہے تھے, تو ان کو خصوصی طور پر کافی ریزرویشنز تھی اس منصوبے کے حوالے سے, بڑی انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا, اور ابھی بھی وہ اس کو سیبوتاژ کرنے کی کوششوں کا انڈیا دیتے رہتے ہیں. سعودی عرب کیونکہ اس کے تعلقات امریکہ سے بہت اچھے ہیں, اس کے بھارت کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ہیں, ٹریڈ معاہدے بھی ہیں ان کے, تو اس ملک کے پاکستان اور چائنا کے ساتھ کھڑے ہونے کا کیا میسج آ رہا ہے؟ سعودی عرب کے جس ملک سے مرضی تعلقات ہوں, اس کی پاکستان میں انٹرسٹ اور انویسٹمنٹ اور اس کا یہاں آنا بالکل متاثر نہیں ہو سکتا. دیکھیں, یہ $16 ملین تو کچھ بھی نہیں ہے, پینٹ بھی نہیں ہے, یہ تو اس کا پریمبل بھی نہیں ہے جو کچھ یہاں ہونے جا رہا ہے. سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس نے ساری دنیا کے اکانومسٹ کے مشورے پر اپنی نان آئل اکانومی کو بلڈ کرنے کے لیے $2000 ارب کا اس نے فنڈ بنایا ہے. یہ اتنا بڑا فنڈ ہے, اور وہ دے آر لوکنگ فار دا اپرچونیٹیز کہ وہ وہاں انویسٹ کرے آؤٹ آف سعودی عربیہ, تاکہ جو اس کی ڈپینڈنسی ہے آئل پہ وہ کم ہو سکے. اب ایسے میں اگر پاکستان کو کے ساتھ وہ پارٹنر بنا ہے تو اس کا فائنینشیل انٹرسٹ بھی ہے. کل جو ہم نے 3 پروجیکٹ سائن کیے ہیں, یہ آلریڈی ایسے پروجیکٹ ہیں جس میں سعودی عرب پہلے بھی ہماری مدد کر چکا ہے, گرانٹ دی ہے اس نے.
اس میں سے ایک جو ہے وہ ہمارا روڈ کا پروجیکٹ ہے آزاد کشمیر میں، دوسرا ہمارا کنگ عبداللہ یونیورسٹی کا ہے جو کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی زلزلے میں ٹوٹ گئی تھی، اس کے بعد ری بلڈنگ وہ تیار ہو چکی ہے. تو 10 دن کے اندر آغا صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ اتنی تیز رفتاری سے ایگریمنٹ ہوا اور وہ آئے اور سائن بھی ہو گیا، اور اگلا جو ہے وہ ڈیلیگیشن پرسوں آ رہا ہے پاکستان. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سارے اس طرح کے بہت سارے ممالک کے لوگ باہر اتنی ایک مہینے کے عرصے میں پاکستان آ گئے. ابھی کویت کا ڈیلیگیشن بھی یہاں آلریڈی موجود ہے، وہ بھی ہمارے سے بات کر رہے ہیں. قطر نے بھی ہمارے سے، اور جو یو این میں جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے وہ اس کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب جب تشریف لائیں گے تو وہ بتائیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ سارے لوگ کیوں عمدے چلے آ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. پاکستان ناؤ بیکیم دا لینڈ آف ریئل انویسٹمنٹ. تو دنیا بھر کے انویسٹمنٹ جو ہیں، انویسٹر جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. دے ور لوکنگ فار اے اسٹیبل اینڈ ریلائبل گورنمنٹ ٹو ڈیل وتھ. بالکل صحیح ہو گیا. آغا اقرار ہارون صاحب، وہ جو بہت ایک بڑے نمبر میں وزیر اعظم نے وعدہ کیا کہ گھروں کی تعمیر کی جائے گی، 50 لاکھ گھروں کے منصوبے کا آئندہ ماہ آغاز ہو رہا ہے باقاعدہ طور پر. اور جو ایک ناقدین تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ صرف پولیٹیکل گیمکس ہیں یا وعدے جو یوزول کیے جا رہے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس حوالے سے بھی بہت پرعزم نظر آتے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے. ایک میری انفارمیشن کے مطابق یو کے کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کنسٹرکشن میں کام کر رہی ہے. اگر وہ کمپنی آ جاتی پاکستان میں اور واقعی سعودی پیسے پہلے آپ کو پہلے کہا کہ انفراسٹرکچر میں انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو پھر یہ پاسبل ہے. لیکن کیلکولیشن کر کے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کو روز 3,500 گھر بنانے پڑیں گے. اس کی کیپیسٹی آپ کو چاہیے کیونکہ آپ نے 5 سال میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے. اگر کیپیسٹی آپ کی بڑھ جائے گی، کیونکہ صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے، آپ کی ایک اپنی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے. ہم پرانے جو روڈ نیٹ ورک تھے اس لیے پہلے نہیں بنا سکتے تھے کہ بڑی سڑکیں بنانے کی ہماری کیپیسٹی نہیں تھی. پھر اس کے بعد ہم نے وہ کیپیسٹی حاصل کر لی. اب انفراسٹرکچر میں اگر، اور سیکنڈلی کیا آپ نے ورٹیکل جانا ہے یا ہاریزونٹل جانا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. میرا خیال ہے کہ ورٹیکل جانا ہے. اگر آپ نے ورٹیکل جانا ہے تو پھر آپ کو چوائس کرنی پڑے گی ان علاقوں کی جہاں پہ گرمی کم ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ورٹیکل جو بھی اپنا پروجیکٹس آئی ہیں، یعنی کہ پنجاب میں، لاہور میں، ان جگہوں پہ وہ ٹیمپریچر کی وجہ سے اور اس کے انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اگر آدمی جو بے گھر ہے اس کے لیے صرف چھت کا حصول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ چاہے ورٹیکل میں ہو ہاریزونٹل میں، اس کو تو گھر چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ایگزامپل دے کے دے سکتا ہوں کہ ورٹیکل جو پروجیکٹس بنائے گئے کچھ وہ ابنڈن ہو گئے، لوگوں نے انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا، خریدار نے اب بیچنا بھی تو ہے نا. دیکھیے آپ نے گھر مفت نہیں دینے ہیں، یہ میں ایک بات بڑی کلیئر کر لوں اگر لوگوں کے دماغ میں ہے. بات یہ ہے کہ غریب آدمی کو انتہائی کم پیسوں میں اس کو گھر ملنے ہیں، فری آف کاسٹ گھر نہیں ملنے. ایگزیکٹلی یہ ہونا چاہیے تھے. ناصر گل صاحب، افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں جون تک توسیع کر دی گئی ہے، اور کل بھی ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ افغان مہاجرین کے معاملے پر ہمیں بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ آخر ہم نے اس کا حل کیا نکالنا ہے. کیونکہ ہمارے اگر اپنے ملک میں وہ جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں یا نقصان ہمیں کہیں نہ کہیں پہنچ رہا ہے تو اس کو بھی ریویو کرنا ہے. موجودہ حکومت کا یہ ڈیسیجن کہ اس کی مدت جون تک بڑھائی جا چکی ہے، اس کے کیا ساتھ دیکھ رہے ہیں اور کیا ریویو بھی کیا جائے گا؟ میں ایک کمنٹ صرف آغا صاحب کی بات پہ، یہ جو اپنا اس حوالے گھروں والا معاملہ، جی صحیح کہا انہوں نے کیپیسٹی. میں اس کو اور طریقے سے کہتا ہوں کہ یہ گروتھ ریٹ آپ کا 7+، تب یہ اتنی جنریشن ہو سکتی ہے. اور دوسرے مثلا اگر آپ انسینٹیوائز کرتے ہیں تو آپ کیا لیگل اور فائنینشیل کیا باٹل نیکس جو ہے نا کھولنا پڑے گا انویسٹمنٹ کی، تاکہ انویسٹر کو یہ پتا لگے کہ میری یہ انویسٹمنٹ سیف ہے اور آئی ایم گونا گیٹ اے ہیوج پروفٹ. یہ بات بہت ہے. اچھا میں آپ کے اس بات پہ آتا ہوں، اور یہ بہت ممکن ہے. اگر دیکھیں آپ کیسے انسینٹیوز دیتے ہیں. افغان مہاجرین کا مسئلہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ہمیشہ ہر سال کی طرح ہم ایکسٹینشن اور another extension، کیونکہ ابھی تک ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ہم اس کیونکہ افغانستان کی صورت جو لوگ یہاں سے جاتے بھی ہیں، ہم نے کئی دفعہ مختلف کارڈ دیے، انہیں پیسے بھی دیے. ہم نے دیکھا یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، ان کو ہم نے چھوٹ بھی کرتے تھے، سٹوریز بھی بنتی تھی، لکھتے تھے. لیکن وہ کیا ہوتا تھا وہاں پر اسٹیبلٹی نہیں آئی. لوگ جو ہے نا وہاں پر کیونکہ ایجوکیشن کی جو فیسلٹیز پاکستان میں یوز کرتے رہے ہیں، ایون اسپورٹس کی. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی افغان ٹیم کھیل رہی تھی وہاں پر، اس میں سے تقریباً 90% لوگ جو ہے نا وہ ادھر پاکستان میں کھیلتے ہیں، اور موسٹ آف دم ہیز کم، ان کے پاس ڈاکیومنٹس بھی ہیں یہاں کے. تو بات یہ ہے کہ
اب مسئلہ یہ پڑا کہ کیسے ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے یا ان کو واپس بھیجا جائے یا ان کو کیسے کیا جائے. ابھی تک تقریباً 8 لاکھ کے قریب ایسے یہاں پر ہے جو رجسٹر ادھر ہیں, وہاں کے سٹیزن ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں, اور باقی کتنے ہیں جو کہ بالکل ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, ان کے بچے ہیں بچے. اور یقین کریں کہ آج ہمارے میں خود اس کا گواہ ہوں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا, اس نے مجھے پیسوں کی آفر کی اور کہا کہ یہ 2 بچے افغان جو ہے نا اپنے فارم بے میں نا ایڈ کرا لو. اور میں حیران رہ گیا کہ مجھے یہ کیا بات کر رہا ہے. تو وہاں سے میں نے اندازہ کیا, میں تھوڑا ریسرچ کی, میں گیا ادھر, تو وہاں جو افغانی جو جہاں بہت زیادہ یقین کریں کہ وہ اس طرح بھی ہو رہا ہے کہ بہت سارے افغانی ہمارے بے فارمز کے اندر جو ہے نا وہ آ چکے ہیں. اب اس معاملے کو ہم نے دیکھنا ہے, پہلے پیس ہے, اس کے بعد ہی یہ معاملہ, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ لنگر آن کرتا رہے گا, اور افغان گورنمنٹ کا تعاون بھی چاہیے اس میں, اور میرا خیال ہے کہ وہ اتنا زیادہ سیریس نہیں ہے, وہ بالکل بھی سیریس نظر نہیں آتا. ظفر محمود شیخ صاحب, ایک اور اہم معاملہ کل ہم نے دیکھا قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران بھی کہ جب تنقید کی جاتی ہے اپوزیشن پر یا دوسرے سیاستدانوں پر احتساب کی بات کی جاتی ہے تو انہیں بہت برا لگ جاتا ہے. کیا یہ اسی طریقے سے پارلیمانی نظام میں ہونا چاہیے؟ اور ایک ہم جمہوریت کی اگر بات کرتے ہیں تو جمہوری رویہ تو سب کو ایک برابری کا حق دیتا ہے, کیا کہیں گے؟ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ماضی میں چونکہ بہت اگریسو اپروچ کے ساتھ اپنی پالیٹکس کرتی رہی ہے, لیکن یہ گورنمنٹ میں گزشتہ 1 ماہ 1.5 ماہ سے جب سے آئے ہیں اس کے بعد سے یہ بہت سافٹ اسٹانس کے ساتھ چل رہے تھے, پارلیمنٹ کے اندر بھی, پارلیمنٹ کے باہر بھی, اسٹریٹ پہ بھی, میڈیا پہ بھی, لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا تھا اپوزیشن نے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ اپوزیشن گورنمنٹ کو اپنی پچ پہ کھلا رہی ہے. لیکن کافی ہو گیا, آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی آپ بحث کر رہے ہیں, کیڑے نکال رہے ہیں اور عوام کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بالکل میڈیا یہ کام کر رہا تھا. ایسے میں پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت تھی کہ ذرا ایک اپوزیشن کو تھوڑا دھکا دیا جائے, پیچھے کیا جائے کہ بھائی خدا کا خوف کریں, یہ جو کچھ آپ آج تنقید کر رہے ہیں, مثلا جو بجٹ پہ تنقید ہو رہی ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. یہ ساری تنقید وہ ایکچولی اپنے آپ کے اوپر بجٹ پہ ہو رہی ہے, فارن پالیسی پر ہو رہی ہے, ہر چیز پر تنقید کر رہے ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا. آج جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے یہ سب انہیں نامکمل بجٹ اور یہ ارریشنل جو ہے کیلکولیشنز کی وجہ سے تھا. تو بیسیکلی پی ٹی آئی جو ہے وہ یعنی اپنے آپ کو صحیح پوزیشن پہ لے کے آئی ہے اور ٹیٹ فور ٹیٹ والی انہوں نے کی ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے انفارمیشن منسٹر نے جہاں ایک دفعہ اگریسو آئے وہاں وہ 2 قدم پیچھے بھی ہٹ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب, آپ کو اگر دکھ ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, آئندہ ہم خیال رکھیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئندہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اپنی پچ پہ کھیلے گی اور اپوزیشن کو بھی اپنی پچ پہ کھلائے گی. اور انہوں نے کہا کہ تجربہ کاروں نے ملک کا حال یہ کر لیا ہے کہ آج ہم معیشت ملک کی دیکھ رہے ہیں, وہ خستہ حال ہمیں نظر آتی ہے, بدحالی کا شکار نظر آتی ہے, دیگر معاملات میں ہم دیکھتے ہیں تو تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن جب احتساب کی بات ہوتی ہے تو ایسا کرنے کی اسپیس بھی نہیں دی جاتی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ احتساب باقی تو سب کا ہو, لیکن اگر ہمارا ہو رہا ہے تو تمام تر چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ مشکوک ہو جاتی ہیں. ناظرین, یہاں پر لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے ماڈل ٹاؤن, سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے حوالے سے جو اب کارروائی کا آغاز ہو گیا اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں. قائد اعظم نے فرمایا, اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفاداری کا مرجع خدا کی ذات ہے, جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ
आजादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र व तदब्बुर का सही। फिक्र अगर काम तो आजादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का सही। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर का इंतखाब हमने किया रोजनामा जंग से। सानेह मॉडल टाउन मुल्जिम पुलिस वालों को हटाने का हुक्म, गुनाहगारों को सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म ने टेलीफोन किया ताहिरुल कादरी साहब को। मॉडल टाउन में कत्ले आम का निशाना बनने वालों को इंसाफ की फराहमी के अज़्म का इयादा। नहते शहरियों के खून से हाथ रंगने वालों को निज़ाम अदल से फरार की इजाजत नहीं दी जा सकती, कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। आगे चार हारून साहब, मॉडल टाउन सानेहा, और पहले भी इस हवाले से हम कभी ऑफेयर भी हमने बहुत बात की, आपने चूंकि इस सानेहे को कवर किया हुआ है, ये तमाम तर रिपोर्टिंग आपने की हुई है। क्या हुआ था उस रोज, कौन कसूरवार था, किसके अहकामात थे, थोड़ी सी इस पे बात कर लीजिए। वर्दा अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं कहूंगा कि ये सानेहा नहीं था, एक मसाकर था, ये एक जेनोसाइड थी और ये प्लान थी। मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हुई प्लान नहीं थी। मैंने लोगों को वहां पे शहीद हुए देखा है नेशनल मार्केट में, जो कि मिनाजुल कुरान से काफी दूर है, आप लाहौर की आप अंदाजा लगा सकती हैं। पीछे भाग के लोगों को पकड़ पकड़ के उनको गोलियां मारी गई हैं। एक औरत, एक बच्ची, यानी कि एक खातून की उम्मीद से थी, उनके मुंह के अंदर रख के गोली मारी गई है। आपने देखा होगा क्योंकि चेहरा बिल्कुल क्लियर है, उस पर कोई पैलेट नहीं है, मुंह के अंदर रख के गोली मारी गई। तो आप जेनोसाइड के अलावा क्या कह सकते हैं, मुझे ये बताइए। और जितने अफराद उसमें शामिल थे उनको फॉरेन पोस्टिंग्स दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बात कर रहा हूं, जो भी मुलव्वस थे, अलेजेड थे, फॉरेन पोस्टिंग दी गई, बेस्ट उनको ट्रेनिंग से भेजा गया और उनको उसको छुट्टियां भी दी गई कि चले आप जाके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। ये हुआ है इस मुल्क में, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं वो लाशें कभी नहीं भूलूंगा वर्दा। और ये 14-14 का जो फिगर है, मुझे इस पर भी इतराज है, लेकिन मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करता हूं। नहीं, उसकी वजह सुन लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर 32 लोग शदीद जख्मी थे, आपको पता है कुछ अस्पतालों ने लोगों को मरीजों को मजीद देने से इनकार कर दिया था, तो घर ले जाए। ये भी हुआ इस मुल्क में, कोई पूछने वाला नहीं। आखिरी बात करूंगा, वो जो 32 लोग जख्मी थे, शदीद जख्मी भी थे, वो कोई इस थाने के 1 हफ्ते बाद फौत हो गया, कोई 1 महीने बाद फौत हो गया, कोई 3 महीने बाद फौत हो गया, नंबर बढ़ जाता है। टोटल नंबर जो मेरे यानी कि जब एज ए रिपोर्टर जो मैं काम उस लाहौर में मैंने जाके कवर किया था, मेरा ख्याल है कि 45-46 से ऊपर लोग शहीद हुए इस वाकई में। और जितने भी अफसरान थे, फिर कह रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास पूरी लिस्ट सामने पड़ी हुई है, अभी भी मेरे पास लिस्ट पड़ी है। जितने भी अफसरान थे, फॉरेन पोस्टिंग दी गई, प्राइम उनको अपने ट्रेनिंग दी गई, छुट्टियां दी गई और सब के सब इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। नाज़िर गिल साहब, कोई भी पुलिस वाला होता है, एक आम पुलिस ऑफिसर जो कि किस फील्ड में जाता है, उसे कोई मिशन दिया जाता है, कोई टारगेट दिया जाता है, वो अपनी मर्जी से घर से डिसाइड करके तो नहीं निकलता ना। उसकी बीवी से बोलती है कि तुम जाके आज फलां बंदे को मार दो। ये इतने बड़े बड़े काम जो हैं, ये बड़े अहकामात पर होते हैं। क्या इसकी पूरी ट्रेल तक जाया जाएगा कि कौन कौन इसमें मुलव्विस हैं और उनको भी कटहरे में लाया जाएगा? एग्जैक्टली देखें ना, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस और जब भी कोई इश्यू हो तो उसको कैसे हैंडल करना है, कौन कौन से इदारे मुलव्वस होते हैं, चेन ऑफ कमांड कैसे आती है। क्वेश्चन है, क्या एक ऑन स्पॉट ड्यूटी ऑफिसर जो है, क्या वो फायरिंग शुरू कर सकता है, वो खुद इसका मजाज है, या वो कहाँ से? इस पे एक दो कई आरा है, क्योंकि कानून की मुशगाफियां होती हैं। कुछ कुछ कहते हैं, मेरे नजदीक चीफ मिनिस्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है, उसकी रजामंदी भी शामिल हाल होनी चाहिए और होती है जब भी आपने पब्लिक पे डायरेक्ट फायरिंग करनी हो। तो मेरा ख्याल है कि ये क्लासिक केस है। ऐसे में जब पूरी की पूरी आप सूबे की पुलिस आपके ही मातहत हो तो आप जिम्मेदार होते हैं। तो आप उनको बरी जिम्मा करार कैसे दें उसे, अगर वो तो उन्हें आना चाहिए सब। और जिस तरह इसमें टाइम लग रहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो अब एक मसला वो
کس وجہ؟ کیونکہ حکومت خود انوالو تھی اور سارے فنکشنریز اس کے پاس تھے، تو دے ہیڈ مور آپشن ٹو پٹ اٹ آن ہولڈ، تاکہ انکوائری پوری نہ ہو. کبھی ایک کمیشن بنا، کبھی دوسرا بنا. وہ جج نجوی صاحب کی رپورٹ آ گئی، اس کو کسی نے مانا ہی نہیں، پہلے دبا دیا گیا. تو بہت ساری چیزیں جو کہ آئی بروز کو ریز کرتی ہیں. تو اب یہ معاملہ جو ہے نا وہ اب کیونکہ وہ پاور میں نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجرم ہے، دیکھیے ان پہ الزام ہے، انہیں فیس کرنا چاہیے اور بالکل تاکہ وقت بھی بجائے. اگر وہ بالکل دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ بھاگتے رہتے ہیں. تو اس معاملے کو اب میرا خیال ہے حل ہونا چاہیے. ان کی ایک اپیل وہاں سے ریجیکٹ ہوئی ہے، ایک پٹیشن ان کی، اب میرا خیال ہے وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے اور آگے یہ چیزیں جو ہے نا وہ تیزی سے آگے بڑھیں گی اور اپنے منتقل انجام تک جائیں گی. ظفر محمود شیخ صاحب سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں وہ آج بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، اور کہتے ہیں کہ جس قتل کے قاتل جو ہیں وہ نامعلوم ہو جائیں، ریاست ان کی قاتل ہوتی ہے، ان کی ذمہ دار ہوتی ہے. ابھی تک وہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ اس معاملے پر بالکل بات چیت نہیں ہوئی. یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ ہمارا شاید ضمیر موجود ہی نہیں ہوتا، ورنہ اگر ہم بڑے ممالک میں، دیگر ممالک میں صورتحال دیکھتے ہیں تو خود سے جو حکمران ہوتے ہیں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیتے ہیں. یہاں پر ایسی مثالیں نہیں ملتی. ورنہ آپ نے کہا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین، میں صرف ان 14 یا 40-50 لوگوں کو متاثرین نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس سانحے کی متاثرین ہے، اور یہ اس قوم کے دل میں چبھا ہوا ایسا کانٹا ہے جو مستقل دکھ رہا ہے، درد دے رہا ہے، اور جب تک اس کو انصاف نہیں ملے گا یہ کانٹا جو ہے یہ دکھتا رہے گا، ہمیں تکلیف دیتا رہے گا. کیونکہ جس طرح جتنے بڑے پیمانے پر وہ ظلم ہوا، اور یعنی براڈ ڈے لائٹ میں دنیا کے سامنے ہم نے بے گناہوں کو اس طرح مارا، اور اسٹیٹ کی یعنی ریاست نے یہ ظلم کیا اپنے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تو اصولاً تو اس پورے نظام کو ہل جانا چاہیے تھا، اس نظام کو تلپٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا. تو اب چونکہ ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کا لوگو اور موٹو ہی انصاف ہے، اور اس ایشو پہ یہی گورنمنٹ جو ہے آج سے پہلے یعنی دھرنا بھی دے چکی ہے اور بہت احتجاج کر چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پرائرٹیز میں شامل ہے کہ وہ اس کو مثال بناتے ہوئے آئندہ کے لیے سسٹم کو سیٹ کریں. یہ ٹیسٹ کیس ہے اور سسٹم کو سیٹ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے وہ راستہ مستقل بند کر دیا جانا چاہیے کہ جہاں اسٹیٹ آپریشن جو ہے وہ عوام کے خلاف اس طریقے سے استعمال نہ ہو. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سارے واقعے کے میں ایک کردار مجھے کچھ اچھا نہیں لگا تھا، وہ ہمارے برا نہ منائیے گا ہمارے کچھ میڈیا کے لوگوں کا بھی تھا. اچھا. انہوں نے ہمیں نے کلیئر ڈیوائڈ دیکھی ہے، انسان سامنے مر رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں مر رہے ہیں، اور میڈیا کے کچھ لوگ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں گولی پہلے کدھر سے چلی، اس نے چلائی یا اس نے چلائی. یہ آپ کا کام نہیں ہے. لیٹ دا عدالت ڈیسائڈ دیٹ، جو کہ منسٹری صاحب کی رپورٹ ہے. آپ دیکھیں انسان مرا ہے یار وہاں پہ، اس کو مارا گیا اور پیچھے پیچھے بھاگ کے مارا گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے فائر کیا اور آگے سامنے بندہ آ گیا، پیچھے بھاگ کے مارا گیا، میں جا کے مارا گیا. خنجر پہ کوئی چھینٹ نہ دامن پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہ بات کروں گا آخری جانے والی حکومت کے بارے میں. اور اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے. انہوں نے طاہر قادری صاحب کو ٹیلی فون کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ملزمان کو، اور یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. وقت اس میں ضرور لگ گیا ہے، لیکن موجودہ حکومت جو کہ جن کا موٹو یہ ہے کہ وہ ایک تحریک انصاف کو لے کر چل رہے ہیں، تحریک انصاف ہے ان کی، تو انصاف کی فراہمی سب سے پہلے ہونی چاہیے. ایک عام آدمی کو انصاف ضرور ملنا چاہیے. ناظرین، ہم تیسرا موضوع پروگرام میں شامل کریں گے انتخاب کے روزنامہ نئی بات سے. پاکستان اور IMF وقت کے درمیان پہلے روز کے مذاکرات مکمل ہو گئے. وقت کی خزانہ، تجارت، توانائی، پیٹرولیم اور سرمایہ کاری اختیار حکام سے ملاقاتیں بھی ہوں گی. ناصر گل صاحب، IMF کا وقت جو ہے اس سے ملاقات اور صورتحال پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے IMF کا کیا کردار ہو سکتا ہے ابھی؟ دیکھیے وردہ، جو ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے، اور تقریباً 8 سے مختلف فگر آ رہے ہیں، تقریباً 8 سے 9 یا 10 ارب کتنے ہمیں ڈالرز چاہیے تاکہ ہم اس کو گیپ کر سکیں. اب اس ساری صورتحال میں IMF کی ٹیم پاکستان میں ہے، وہ یہاں پر ڈیٹا ایکسچینج کریں گے اور یہ ڈٹرمن کریں گے کہ کیسی فیوچر پالیسیز بنائے جائیں تاکہ دے میں لیڈ ٹو
this balance of payment support, ताकि उससे पाकिस्तान फिर आगे बैलेंस हो जाए. अब इसमें जाहिर बात है वो इंटरेस्ट उनका किस में होगा, IMF का. IMF का इंटरेस्ट ये होता है, आप बताएं आप ये रीपेमेंट का सिस्टम कैसा है, आप रिकवरीज कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, उसमें कितने गैप्स हैं. वो प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी पूछेंगे कि जनाब आप बताएं आपका क्या इरादा है. लास्ट गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल इस पे कोई काम नहीं किया. अब क्या होगा, अब तीन कुछ शराइत सामने आएंगी. मे बी मैं आपको हो सकता है कि रुपये को मजीद डिवैल्यू किया जाए, हो सकता है वो कहें आपको ये जो आपने फर्टिलाइजर्स को जो आपने सब्सिडी दी है इसको पीछे करें, हो सकता है वो कहें आपको ये जो बिजली का टैरिफ है इसको आप रिव्यू करें. बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा और ये बड़े टफ फैसले होंगे. पाकिस्तान निगोशिएट करेगा उनसे, वो फाइनेंस से भी मिलेंगे, वो ट्रेड वालों से भी मिलेंगे, कॉमर्स वालों से भी मिलेंगे, पेट्रोलियम वालों से भी मिलेंगे, लेकिन वो एक फ्रेमवर्क बनेगा कि किस तरह वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सपोर्ट निकाला जाए. 8 से 9 बिलियन. एक बात और मैं कह दूं, आप टाइम कम है, इसमें ये भी बात देखनी, अभी पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया, कितनी सपोर्ट उसको चाइना और सऊदी अरब से मिलेगी, उसके बाद चीजें मटेरियलाइज होगी, उसके बाद. ठीक है जरूर शेख साहब, यही बात आपकी जानिब लेकर आ रही हूँ कि पाकिस्तान ने बेल आउट पैकेज के लिए दरख्वास्त नहीं दी है और असद उमर साहब भी ये कह रहे हैं कि ऐसी इमरजेंसी कोई नहीं है कि हम बेल आउट पैकेज का ऑप्शन इस्तेमाल करें. आप क्या कहेंगे सर? देखिए ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन मैं बात शुरू करना चाहूँगा गिल साहब के कहने से कि इसका इन्हिसार इस बात पे है कि हमें अपने बरादर ममालिक से या जो इन्वेस्टर आ रहे हैं हमारे साथ, जो नए इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, उनकी तरफ से हमें कितना कुशन मिलता है. मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से हमें इस तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए कुशन नहीं मिलेगा. उनकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बेहतर हो जाएगा. ये काम हमें बहरहाल खुद ही करना है और मेरी जाती राय ये है कि पाकिस्तान को किसी हिचकिचाहट के बगैर IMF का जो 22वां बेल आउट पैकेज है, इससे पहले हम 21 बेल आउट पैकेज ले चुके हैं, इस बेल आउट पैकेज की तरफ हमें चले जाना चाहिए. अलबत्ता ये 10 साल का जो बोझ है ये एक दिन में नहीं उतरेगा. देखिए 1200 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट है और उसके अलावा भी हमारे पास जो 150 अरब का गैस का है, बहुत सारे और हैं, ये तकरीबन 2000 से 2100 अरब का एक साल का हमारा जो डेट बर्डन है. इसको दूर करने के लिए हमें ज्यादा नहीं 6 से 7 या 8 बिलियन डॉलर की हमें जरूरत है और मैनेजमेंट हमारी शुरू हो चुकी है और उसके असरात नजर आने शुरू हो चुके. मैं आपको मिसाल दूं कि जुलाई में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 2.2 बिलियन था डॉलर, 2.2 बिलियन डॉलर था, जिसको हमने एक महीने में ही इसको कंट्रोल करके 600 मिलियन डॉलर पे लिया है, यानी 1/4 कर दिया है और 3/4 जो है हमने उसको कवर कर लिया है. अगर यही सूरत हाल पूरे साल रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें 5 से 6 अरब डॉलर की जरूरत होगी. लेकिन चूंकि ये इकोनॉमिक जो यानी कंडीशन है उसका बराह रास्त ताल्लुक न सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट से है बल्कि उसका ताल्लुक सोशल डेवलपमेंट से भी है, तो हमें उसके बावजूद पैसे चाहिए कि हम आवाम की जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसे बिल्ड करने के लिए बड़े बड़े मंसूबे लेके आए. ठीक हो गया. और एक साहब IMF के साथ जो है मुज़ाकरात का पहला दौर, साथ ही साथ हम देखते हैं अगर अब हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो उन्होंने दुनिया भर से जो इन्वेस्टर्स आए उन्होंने वहां पर प्लांट्स लगाए, वहां के लोगों को जो है रोजगार मिला और हम उसके बरक्स एक कंज्यूमर मार्केट बन के रह गए. हमने पहले भी इस हवाले से बात की है. IMF के चुंगल से हम निकलना चाहते हैं. जाहिर है अगर हम उनसे मदद लेते हैं तो हमें उनकी डिक्टेशन पे भी कहीं ना कहीं चलना पड़ता है. हम किस तरीके से इस चुंगल से बाहर आएंगे और अभी हम अगर CPEC की बात कर रहे हैं तो हमें मजीद कर्जे लेने के बजाय खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर कारबंद नहीं होना चाहिए? बड़ी प्यारी बातें की हैं, बड़ी खूबसूरत ख्वाब है आपकी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ. ये ख्वाब मैंने भी देखे थे जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी. ये आम पाकिस्तानी के ख्वाब है, ये हर पाकिस्तानी के ख्वाब. लेकिन हकीकत क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, टैक्स बढ़ाओ मुल्क बचाओ, टैक्स लगाओ मुल्क बचाओ. टैक्स लगाने वाली बात कोई नहीं कर रहा है, ये गवर्नमेंट भी नहीं अभी तक मुझे नए टैक्स लेकर आई है. बढ़ाने की बात हर कोई कर रहा है. ये सारी बातें जो दोस्तों ने की ऐसा ही होगा. बिजली के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, पेट्रोल महंगा कर दिया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा और आसान तरीन तरीका पैसा कमाने का, बिल्कुल सबसे आसान तरीका. डायरेक्ट टैक्सेशन की जांच नहीं आएगी.
एग्जैक्टली डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ हम नहीं आ रहे हैं। तो फिर भी यही इसी तरह आप चलते रहेंगे। बेल आउट है या नहीं है, उनका यहाँ पे आने का क्या मकसद है, फिर हमें इत्मीनान में लिया जाए अगर बेल आउट की तरफ हम नहीं जा रहे हैं तो। ठीक हो गया। हमें तो नहीं पता था, हमें तो खबरें बाहर से मिली है कि वो आ रहे हैं, वो आ चुके थे। उसके बाद हमें यानी कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ खबर तो नहीं आई है। तो बात ये कि बेल आउट है या नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, वरना ये 22वां की बजाय खुदा न खासा 23वां भी आएगा, ये 24वां भी आएगा। एक और बात मैं आपसे कह रहा हूँ, हमने इंडिया से बात करने की कोशिश की, कंपैरेटिव स्टडी। हमारी कंपैरेटिव कंज्यूमर मार्केट के तौर पे हमारी कंपैरेटिव स्टडी पूरी दुनिया में किसी से नहीं हो सकती है। पाकिस्तान इज बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन दिस रीजन। हमारा, मैं फिर आपको कहूँगा, जितने दोस्त बैठे हुए जमीन अपने पांव से लेकर सर तक देख लें, कितने कपड़े उन्होंने पाकिस्तान के बने पहने हुए हैं, कितनी चीजें पाकिस्तान के इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इस मुल्क को टोटली खोल दिया है जो है अपना इंपोर्ट के लिए। इंपोर्ट एमरजेंसी लागू हो सकता है, आपको IMF ही कहते हैं, वो करनी पड़ेगी। मैं तो चीख रहा हूँ पिछले 2 साल से, जब तक आप इंपोर्ट एमरजेंसी लागू नहीं करेंगे नहीं होगा, आप इससे आगे नहीं जा सकेंगे। आप इसी टैक्स में जस्टिफाई करते रहेंगे हर आने वाली गवर्नमेंट को। मैं बैठा जस्टिफाई करूंगा, आप करेंगी, जब गवर्नमेंट को अगले आने वाले अपनी अगली गवर्नमेंट को जस्टिफाई करेंगे। ये सर्कल इसी तरह चलता रहेगा। शेख साहब क्विकली ऐड करते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वक्त हमारे पास। आपने जिक्र किया कि डिक्टेशन वाला लोग एक आम परसेप्शन है, लोग इस पे समझना चाहते हैं कि अगर हम IMF पैकेज लेंगे तो IMF डिक्टेट करेगा ये करो वो करो। लेकिन ये प्रोसेस ऑलरेडी ये गवर्नमेंट शुरू कर चुकी है कि गैस के मामले में हम कर चुके हैं, बिजली के मामले में हम कर चुके हैं, टैक्सेशन के मामले में हम कर चुके हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज के मामले में हम कर चुके हैं। तो वो मुमकिन चीजें जो IMF हमसे कह सकता था कि यार अपने ये मामला आप सीधे करें, वो ऑलरेडी हम आपने जैसे कहा कि रुपया मजीद डिवैल्यू हो सकता है, ये भी तो असरात होते हैं। जी डॉलर का भी खसारा है, रुपए का खसारा अलग है। जो हम इंटरनली टैक्स इकट्ठे करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू पे डॉलर। हमें डॉलर्स चाहिए, उसके लिए हमें देखें 2 तरीके, या तो इम्पोर्ट्स को कम करें, उसका गैप कम हो, या दूसरा है कि इम्पोर्ट्स यही रहे और आपकी एक्सपोर्ट्स जो है ना, देखें 2 स्ट्रेटेजीज हैं जो डिस्कस हो रही है। अब देखें गवर्नमेंट क्या ऑप्ट करती है। राइट। हम चौथे मौजू की जानिब नाज़रीन बढ़ेंगे। इंतखाब के रोज़नामा नवाए वक्त से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ से खित्ते में तसादुम रोकने पर पाकिस्तान के किरदार को उन्होंने सराहा। चैलेंजेस, तमाम इदारों को किरदार अदा करना होगा। फौज इक़्तिसादी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम करेगी। अवाम की हिमायत से दहशत गर्दी की अफरियत पर काबू पाया जा चुका है। जफर महमूद शेख साहब आपसे आगाज करती हूँ। आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई और उन्होंने बैरून मुल्क भी एक पैगाम पहुंचाया कि हम यहाँ पर एक महफूज माहौल फराहम करेंगे, आप आए यहाँ। जी, हम अभी कुछ देर पहले इकोनॉमी पे ही बात कर रहे थे। कोई भी, हम सब जानते हैं कि कोई भी मुल्क और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वहाँ अमन ना हो, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज ना हो, जब तक वहाँ सिक्योरिटी इंश्योर्ड ना हो, लोकल्स के लिए भी और आउटसाइडर इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो एक्चुअली आर्मी चीफ और उनके पीछे खड़ी हुई पूरी फौज ये क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रही है कि अगर पाकिस्तान जो इस वक्त अपने आप को तरक्की के रास्ते पर डालने जा रहा है, उसको जिस सिक्योरिटी की जरूरत होगी उसके लिए हम ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि हम ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुके हैं। और ये काम हमने अकेले नहीं किया, हमने आवाम की सपोर्ट से किया है। कल आर्मी चीफ ने जो एयर यूनिवर्सिटी में तलबा से बातचीत की है, मैं कहता हूँ कि वो पूरी कौम ने सुनी होगी, हमारे मीडिया ने भी उसको कवर किया। वो इतनी हौसला अफजा है और कोई ख्याली बातें नहीं है, हर चीज उन्होंने प्रैक्टिकल कही है कि ये हुआ, इन मसाइल से हम गुजर के आए हैं और आइंदा भी हम अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जारी रखेंगे। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि दुनिया में जहां जहां इस तरह के टेररिज्म का जो मुल्क शिकार हुए, कोई मुल्क पाकिस्तान के अलावा ऐसा नहीं है जो इस तरह सर्वाइव किया हो। ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है जो सर्वाइव कर गया। एक ऐसा आर्मी चीफ ने कहा कि सर्वाइवल से रिवाइवल होगा और नौजवानों से वो खिताब कर रहे थे, क्या कहेंगे? मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि जंग जारी है, ये नैरेटिव की जंग है, दुश्मन आराम से नहीं बैठेगा। जो एक पौधा लगाया गया था 80 की दहाई में, वो फल दे रहा है और वो फल जो है वो है नफरत के फल। और दुश्मन वो नफरत पाकिस्तान के हम दोनों में, आप में, मेरे में गिल में पैदा करना चाहता है। जहां इससे बचना पड़ेगा, इससे ही बचना पड़ेगा कि हमारी यूथ को अगर ये नफरतों के दरवाजे इनके बंद ही रखना। ये बड़ी खूबसूरत वो बात की हुई है कि नफरतों के दरवाजे इनके बंद ही रखना। यूथ अगर नफरत में नहीं आएगी, दुश्मन की चाल में नहीं आएगी, मेरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा और कोई इसको कुछ नहीं कह सकता। गिल साहब, मैं तो सवाल नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आर्मी चीफ का जो यूनिवर्सिटी में खिताब है
اکانومی، آپ کی سیکورٹی اینڈ فارن پالیسی، دیز آر انٹرٹوائنڈ اینڈ انٹرلنکڈ. اور جو پیراڈائم سیٹ ہو رہی ہے دنیا میں، ریجن میں، وہ انہی تین چیزوں پہ ہو رہی ہے. آپ انفارمیشن شیئرنگ کی دوسری بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ آرمی چیف صاحب نے یہ جو بات کی ہے، مثلا آپ دیکھیں ان کے نارتھ وزیرستان میں وہ جاتے ہیں تو سیکورٹی بھی چیک کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ پلان بھی چیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پیس جو ہے نا، وہ آرمی تو صرف لوگوں کو بھگا سکتی ہے، ڈرا سکتی ہے، کرمنلز کو مار سکتی ہے. ایک ویکیوم اکٹھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد پولیٹیکل لوگ جو ہے نا، پولیٹیکل ڈسپنسیشن کی بڑی ضرورت پڑتی ہے اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے. فوری طور پر جو سیاسی عمل جو ہے نا اس کو شروع کرنا ہوتا ہے. یہ ایک نا جگل بندی ہے جو کہ ہماری پولیٹیکل ول اور ہماری سیکورٹی ادارے مل کے کریں، اور مل کے کریں تو پھر ہی میں کل پروگرام ایک دیکھ رہا تھا تو پتا چلا کہ لندن میں دنیا کے سیکنڈ ہائیسٹ ٹورسٹ جاتے ہیں، پیرس میں تھرڈ ہائیسٹ. کیا ہمارے آپ ناردرن ایریاز دیکھیں، اگر یہاں پر سیکورٹی ہو، ہم کچھ انویسٹمنٹ کریں، کچھ ڈیولپمنٹ کریں. آپ مجھے بتائیں، آپ دنیا میں ایسے ریسرچز ہے ہی نہیں، اسپاٹس ہی نہیں ہے، تو آپ یو کین میک کوانٹم جمپس. آرمی چیف نے کہا کہ قومی ترقی کے لیے تمام اداروں کو ہم آہنگی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. پانچواں اور آخری موضوع پروگرام میں ہم شامل کریں گے. انتخاب کیا ہے دی واشنگٹن پوسٹ ہم نے اس خبر کا. UN رائٹس باڈی سیٹس اپ نیو ٹیم ٹو ڈاکیومنٹ میانمار کرائمز. ظفر محمود شیخ صاحب آپ سے آغاز کروں گی. میانمار میں انسانی سوز جو جرائم ہوئے اس کے حوالے سے ایک ٹیم بنا دی گئی ہے جو کہ ریسرچ کرے گی، صورتحال کا جائزہ لے گی. کیسے دیکھیں؟ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اگر بر وقت جو ہے وہ عالمی برادری اس کا نوٹس لیتی اور وہاں اپنا کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجتی تو شاید صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی. لیکن اس کے باوجود بھی اب جبکہ 10,000 سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین تو ابھی بھی وہاں وہ کرائسس کا شکار ہیں. کچھ رخائن کے علاقے میں ہیں، کچھ بنگلہ دیش چلے گئے، کچھ دائیں تھائی لینڈ کی طرف چلے گئے. یہ کرائسس ابھی بھی موجود ہے، کنٹینیوڈ کرائسس ہے. اس کرائسس کے حل کرنے کے لیے کوئی ایک ملک انٹروین نہیں کر سکتا. UN کے لیول پہ اگر یہ کام ہوا ہے، ظاہر ہے اس میں پاکستان سمیت مسلم دنیا کا پورا پریشر شامل تھا، پوری ڈپلومیسی ہماری شامل تھی کہ جناب یہ کام ہونا چاہیے. تو اب اس کے اگلے سٹیپ کے طور پہ ہمیں جو ہے وہ اپنا رول ادا کرنا ہے. اور ایک بات جو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریجن ہے نا، اس میں صرف اینٹی اسلام ایشو نہیں ہے، یہ نارکوٹکس کا گولڈن ٹرائنگل کہلاتا ہے. اور دنیا کی دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ نارکوٹکس یہاں تیار ہوتی ہے، اسمگل ہوتی ہے، اور نارکو منی جو ہے وہ وہاں کام کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اقرار حاضر صاحب، یہ جو ٹیم بنائی جا رہی ہے یہ فیکٹ فائنڈنگ مشن سے کچھ مختلف طریقہ کار ہوگا، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے کس طریقے سے یہ کام. بیسکلی آبزرویشن زیادہ ہوں گی اس میں. یہ بیک گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں بیک گراؤنڈ انٹرویوز ہوں گے. سارے کے ساری آپ اپریشیٹ کریں، مبارکباد پیش کریں ترکش میڈیا کو، ترکش گورنمنٹ کو. یہ جو آج آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے اس کا صرف اور صرف پاکستان پہ اور ترکی پہ جاتا ہے، خاص کر ترکی پہ. انہوں نے اس کو وہاں پہ آئے بنگلہ دیش میں، انہوں نے وہاں سے بیک گراؤنڈ انٹرویوز بچوں کے لینے شروع کیے، عورتوں کے لینے شروع کیے. کنٹینیوسلی انہوں نے TRT نے اور انہوں نے اپنا انڈولا نیوز ایجنسی نے تمام انہوں نے اپنی جتنی بھی ان کے ریاستی ادارے تھے اس کو انہوں نے استعمال کیا اور اس جینوسائیڈ کو کے اندر ہوا کیا ہے دنیا تک پہنچایا. یہ اس کا رزلٹ ہے. اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر مسلمان ممالک کا میڈیا اکٹھا ہو جائے تو الحمدللہ مسلمان پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے. میڈیا کیسے اکٹھا ہو یہ ترکی سے سیکھنا چاہیے. ناصر صاحب، ایک اچھی مثال تو ضرور قائم ہوئی ہے میانمار میں جو انسانی سوز مظالم ہے اس کے حوالے سے اب ڈاکیومنٹ کیا جائے گا معاملات کو. کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک امید کی کرن ہے کہ کل کو کشمیر کے حوالے سے بھی اسی طرح سے کام ہوگا اور ایک کوشش کی گئی ٹرکش میڈیا کی جانب سے، پاکستان دیگر مسلم ممالک کی جانب سے، تو کشمیر میں بھی کیا اسی طرح سے UN؟ میں آپ کے سامنے ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسپیکٹو رکھوں گا. دیکھیں، یہ ایک ٹپیکل اگزامپل ہے کہ اوپریسر جو ہے نا، مطلب ایک ملک کی ریاست جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون ٹیررسٹ ہے کیا ہے، یا اقوام متحدہ کے تھرو ہم آئیں گے. دیکھیں، اور چائنا نے اس کو ووٹ نہیں دیا، برونڈائی نے ووٹ نہیں دیا، 7 ملکوں نے ابسٹین کیا. اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے نا اور یا UN سیکورٹی کونسل وہ اس میں کوئی، کیونکہ امریکہ خود جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کون اوپریس جو بھی تحریک چل رہی ہو، اور اوپریس جو ہوتے ہیں ان کی بات
یہ طاقتور کی دنیا ہے. نہیں یہ اچھا انیشیٹو ہے, ایک قرارداد ہوئی ہے, لیکن یہ کیوں ہوئی ہے؟ فیکٹ فائنڈنگ میں آپ نے سوال پوچھا تھا, وہ کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق ہے کہ کیا کرمنل انڈائٹمنٹ کے لیے اس کو کیا گیا ہے تاکہ اس کو آگے, اور اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ اور زیادہ ڈیلے ہوگا. تو اس میں جہاں تک اچھی خبر ہے وہاں پر ہمیں کوشش بھی رہنا چاہیے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس ریجن میں, اگر یہ اس طرح شروع ہو گیا تو کیا افغانستان میں نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, عراق میں نہیں ہونا چاہیے, شام میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ختم ہو گیا ہمارے پاس. ناظرین پڑھیں گے مظہر شہزاد صاحب کی چاہ رہے ہیں, مجھ سے پوچھیں کہ اس موضوع پر آج انہوں نے کارٹون بنایا. ورنہ 100 ٹیکس نہ دہندگان ان پہ جو حکومت ہاتھ ڈالنا چاہ رہی ہے, اور بالکل ڈالنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عبدالساریزی پہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا, اسی طرح عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایماندار شخص ہیں, تو اب خود ٹیکس دینا چاہیے اور عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ٹیکس صحیح جگہ پر لگے گا. اس سے پہلے لوگوں کو ایک فیئر ہوتا تھا, ایک خوف ہوتا تھا کہ ہمارے ٹیکس کا پتہ نہیں کیا بنے گا, لیکن اب سب کو ٹیکس دینا پڑے گا. اب سب کو ٹیکس دینا پڑے گا, اور صرف 100 ٹیکس نادہندگان نہیں ہے, ایک بہت بڑا نمبر ہے, اور بہت تھوڑے سے چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہ ٹیکس دیتے ہیں, اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا عمل بھی شروع ہونا چاہیے. ایک ایسا کچھ کہیں گے کارٹون پہ؟ بہت اچھا انہوں نے کارٹون بنایا ہے, اور یہ واقعی ہماری بات ہے کہ یہ 100 اگر پکڑ لیں گے نا بڑے کو تو پھر 1000 اور لاکھ جو ہے پکڑنا آسان ہو جائیں گے, لیکن پہلے بڑے 100 پکڑنے ہیں. گل صاحب, ہمارا مین مسئلہ ہے لوگوں کو جو بڑے ٹیکس چور ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے. میرا خیال ہے اچھا آئیڈیا. ٹھیک صاحب, مظہر شہزاد صاحب نے یہ جو ٹیکس ڈیفالٹرز کو پکڑنے والی مہم ہے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے انہوں نے یہ کارٹون بنا کے. بالکل صحیح, اور حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کام کا آغاز کر چکی ہے, اور ہم چاہیں گے کہ بڑے بڑے مگر بچوں کو بھی پکڑا جائے, صرف مچھلیوں تک کی کام نہ روک دیا جائے. تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آغا کار ہارون صاحب, ناصر گل صاحب, ظفر محمود شیخ صاحب, مظہر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ناظرین ابھی ہم جو بات کر رہے تھے IMF کے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, تو کچھ عرصہ پہلے میرا ترکی جانا ہوا اور وہاں پر مارکیٹس میں بڑا پراؤڈلی ایک سلوگن مجھے نظر آیا, امپورٹڈ لکھ کر اس کو کاٹ کر میڈ ان ٹرکی کو لکھا ہوا تھا بڑے ہائی لائٹ کر کے. تو یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے, آپ اپنے ملک کی پروڈکشن کو اس طریقے سے بھی بڑھا سکتے ہیں. تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز, تب تک کے لیے اللہ حافظ.